اور قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے. انک لا تسمع الموتى، انک، یہ کاف کی جو ضمیر ہے یہ پیغمبر کو، بے شک تو، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، لیکن یاد رکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے. کہ مردہ سنتا ہی نہیں ہے، اور یہاں مانگتا ہی ہے مسلمان مردوں سے. جب یہ حالت ہو جائے، یہ حالت ہو جائے کہ بندے رب کو ہی نہ جانتے ہو، رب کو ہی نہ پہچانتے ہو کہ اللہ کون ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، رب کو ہی نہ پہچانتے ہو. پھر کفار قرآن سے کھیلا ہی کرتے ہیں. بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ قرآن کو فٹ بال بنا لے کافر. اس کی آخر وجہ کیا کبھی سوچے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے رب کو چھوڑ دیا ہے، صاحب قرآن کو چھوڑ دیا ہے، جس نے نازل کیا اس کو چھوڑ دیا ہے. پھر کافروں نے یہ کرنا ہی کرنا تھا. جلوس نکالو، احتجاج کرو، ان کا بال بھی کا نہیں ہوتا. کریں کیا؟ اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنا لیں، اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھنے والا بنا دیں، اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنا دیں، گھر گھر کے اندر قرآن کا حافظ. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پھر اللہ قوت دے تو ٹکرا جاؤ، ورنہ یہ پیغمبر کی سیرت ہے. یہ قرآن سناتے ہیں پیغمبر اور وہ گالیاں دیتے ہیں انک لمجنون. اور رب کہتا ہے قم، کھڑا ہو جا، فانذر وربک فکبر. سنا انہیں قرآن کہ لا الہ الا انا فاعبدنی. مذمت کرنے سے مسلمان یہ سمجھتا ہے جلوس نکالا ساروں نے اور پورا اسلام آباد سیل کر دیا اور امبیسی کے سامنے جا کر گالیاں دے لی، حق ادا ہو گیا. قرآن حق ادا ہو گیا؟ سوچ لیجیے گا اپنے آپ سے، حق ادا ہو گیا؟ اگر وہ نبی کی گستاخی کریں، ہم نبی کے سنتوں کے شدائی بن جائیں، پورا گھر اسلام کے مطابق. آخری بات، آپ کو یاد ہوگا دریائے ساری قرآن اور کتابیں جلا دی تھی، آگ لگا دیا تھا. سمجھتے تھے کہ قرآن جلا کر حافظ ختم ہو جائیں. آج تک نہیں، قیامت تک زبر زیر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ مسجدوں کے اندر حلقات لگائے ہوئے، حافظ بن رہے ہیں دھڑا دھڑ. کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن اپنی اصلاح اور آپ بھائیوں کی اصلاح، یہ میں سمجھتا ہوں قرآن پڑھنے میں ہے، پڑھانے میں ہے، یاد کرنے میں ہے، اس کی حفاظت کرنے